إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم دین کی ضرورت۔ ہم اور آپ اپنے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، یہاں کے حالات سے واقف ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے آل و اولاد کو دیکھتے ہیں، آنے والی نسلوں کہ کیا حالات ہیں، کیسے جی رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی جو حساس دل والے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بال بچے بربادی کی جانب جا رہے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کے آگے کی زندگی کا کوئی پلاننگ نہیں ہے، انہیں آگے چل کر کے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، کیسے جینا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے قابل انسان بن کر اس دنیا میں رہنا ہے، کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بس ماں باپ کھلا رہے ہیں، بچے کھا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، بالکل جانوروں کی مانند کہ صرف کھاتے ہیں، سوتے ہیں اور جیتے ہیں۔ نہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی والدین کے لیے کوئی فکر ہے، نہ ہی آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی تڑپ اور کوئی احساس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کس چیز کی کمی کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہوئی ہے؟ اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو جہاں کئی ایک اسباب آپ کو نظر آئیں گے، ایک بڑی وجہ، ایک بڑا سبب جو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا معاشرہ جو برباد ہے، تباہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم سے دوری ہے۔ تعلیم سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے بچے 8، 10 اور 15 سال کے بچے جن کو مدرسے میں ہونا تھا، جن کو اچھے اسکولوں میں ہونا تھا، جن کی زندگی کا شیڈول بالکل منظم ہونا تھا، صبح سے شام تک کیا کرنا ہے، کب مدرسہ جانا ہے، کب اسکول جانا ہے، کب ان کی تیاری کرنی ہے رات میں، یہ سارا سسٹم ہونا تھا۔
آج وہ بچے موبائلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آج وہ بچے چوک پر، چوراہے پر، جوا کے اڈوں پر، شراب کی دکانوں میں آج مست نظر آتے ہیں، اور نشہ آور چیزیں، ابھی زندگی کے ابتدائی دور ہیں اور ابھی سے نشہ آور چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے بچے ہیں، جبکہ قوم کی ترقی، جو انسان بھی یہ سوچتا ہو کہ ہم قوم کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ بنیاد کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھا انسان بنائے، تب جا کر کے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ جب ہماری بنیادیں ٹھیک ہو جائیں گی تو عمارت بھی اچھا ہو جائے گا۔ ہم آپ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی، اسلام سے پہلے کی حالت کیا تھی اس کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں، اور تعلیم نے کیسا رنگ دکھایا، تعلیم نے معاشرے کو، لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کے دلوں کو اور علاقے کو کیسے تبدیل کیا، اور کیسے پستی سے انسان کو تباہی سے اٹھا کر کے لے جا کر کے آسمان کی بلندی تک کیسے تعلیم نے پہنچایا، ہم پیش کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر پیدا ہوئے تو وہ علاقہ جہاں کچھ خوبیاں بھی تھیں، بہت ساری خامیاں بھی تھیں۔ وہاں کے لوگ شراب خوری کرتے تھے، بڑے بڑے شراب خانے تھے۔ یہی وجہ ہے اسلام کے بعد جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا تذکرہ کیا تو گلیاں شراب سے بھر گئی، اس قدر صحابہ کرام نے شراب کو گلیوں میں بہا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، انتہائی جہالت کا وہ علاقہ تھا، لوگ شراب خوری کرتے تھے، لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے سالوں سال تک لڑائی جھگڑا کرتے تھے، جو ہمارا شیوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر لڑ پڑتے ہیں، ماں باپ کئی سال تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، پورا خاندان آپس میں لڑ بھڑتے ہیں معمولی سی بات کی وجہ سے۔ اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں یہی حال تھا عرب کا، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کیا، نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو سب سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلی قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، جو قرآن ہمارے لیے دستور ہدایت ہے، دستور بندگی ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی سعادت کا راستہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اس قرآن کی سب سے پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی وہ تعلیم کے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں اس کی تبدیلی کی شروعات جو کی وہ تعلیم سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب آپ پڑھیے اور اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ آپ پڑھیے، اس لیے کہ بغیر تعلیم کے آپ کو جو ذمہ داری ہم دے رہے ہیں وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ نبوت کے جس منصب پر ہم آپ کو فائز کر رہے ہیں اس منصب کا حق ادا نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس تعلیم نہ ہو، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس تعلیم نہ ہو، عبادت کا صحیح طریقہ نہیں جان سکتے اگر آپ کے پاس تعلیم نہ ہو۔ یعنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ لے لیجئے، جہاں بھی بغیر تعلیم کے آپ قدم بڑھائیں گے آپ ٹھوکر کھائیں گے، آپ غلطی کریں گے، ذلت کا سامنا کریں گے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے پہلے عمل کرنے سے آپ تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اس بات کا حکم تھا کہ آپ پڑھیے اور اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بنیادی تعلیم وہ ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو جان سکیں، ہم کیا ہیں، کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، کیا ہماری اس زندگی کا مقصد ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم جان سکیں۔ اس رب کی تعلیم کو پہلے ہم اور آپ سیکھیں، پھر دنیاوی تعلیم اس کے بعد ہے، کیونکہ دنیا کی تعلیم تو دنیا کے لیے ہے اور دین کی تعلیم دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، اس لیے اس تعلیم کو پہلے حاصل کیا جائے۔ المہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اور جس رب نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا ہے کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم ہے کہ انسان لکھ کر کے اور انسان ان قلم کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، علم کی فضیلت کو بیان کیا، علم حاصل کرنے والے کے مقام اور مرتبے کو بتایا،
علم حاصل کرنے کے لیے جو محنت و کوشش کرتے ہیں ان کے درجات کو بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کی جانب بھی اشارہ کیا۔ پھر کیا تھا، صحابہ کرام سب کے سب ٹوٹ پڑے تعلیم حاصل کرنے پر، پورا ماحول تعلیمی ماحول میں ڈھل گیا۔ جو صحابہ کرام کل تک معمولی باتوں کی وجہ سے سالوں تک لڑتے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، وہی صحابہ کرام جب مدینہ میں آئے تو ایسے بھائی بھائی بن گئے۔ کہا کہ ہماری جائیدادیں آدھی تقسیم کر لی جائے، ہم اپنی جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو مکہ سے اپنے گھر بار مال و جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اپنی جائیداد کا آدھا حصہ ان کو دیتے ہیں، اپنی جائیداد میں ان کو شریک کر لیتے ہیں۔ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں ان صحابہ اکرام نے کہا ہم اپنی بیویوں کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں، آپ پسند کریں، اپنی ایک بیوی کو ہم طلاق دے دیتے ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو آپ نظریہ کو دیکھیے، اسلام سے پہلے معمولی سی بات کی وجہ سے سالوں تک لڑتے تھے، پورے قبیلے کو برباد کر دیا کرتے تھے جو زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے۔ اسلام کے بعد اتنی تبدیلی آئی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، گھر بار قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی نہیں، جو صحابہ کرام اب تک ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے اور پستی کے شکار تھے، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، ایسے نازک دور میں ہجرت کر کے جب صحابہ کرام مدینہ آئے تھے، وہ اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام جب آئے تھے کسی کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں تھا، کسی کے گھر بار بھی نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں جب مسلمان آ رہے تھے ہجرت کر کے، کہا ایک شرط پر جانے دیں گے، یہاں کی دولتیں یہیں رہیں گی، یہ دولت یہ مال تمہیں مکہ سے ملا ہے، یہ مال تم مدینہ لے کر نہیں جا سکتے ہو، بیوی بچے کو لے جا کر نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی جائیدادیں تم مدینہ لے کر نہیں جا سکتے ہو، اگر تم جان بچا کر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر اپنے سب کچھ کو قربان کر کے مدینہ جب تشریف لائے، تنگ دستی کا زمانہ تھا، محتاجگی کا دور تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کئی صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں اگر مدینہ سے آئے ہوں، مکہ سے آئے ہوں، اور مدینہ میں اگر یہ سب کے سب آ کر کے بس گئے ہوں، کسی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا ہے، مستقبل کہاں جا رہا ہے، آگے کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بال بچوں کو کیسے رکھنا ہے، زندگی کون سے کاروبار کر کے گزارنی ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ آپ تھوڑا احساس کریں، وہ فکر ذہن کے اندر پیدا کریں کہ اگر ہمیں اس گاؤں سے، اس علاقے سے کوئی جلا وطن کر دے، یہاں سے باہر نکال دے کسی شہر میں، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، کیسی حالت ہوگی۔ اور اتنی تعداد میں صحابہ کرام صرف ایمان کے خاطر مدینہ آئے تھے۔ مدینہ جب آئے، دیکھیے قیادت کرنے والے کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر اعتبار سے دنیا کے سب سے کامل انسان، سب سے بہتر انسان، آپ سے اچھا انسان نہ اب تک پیدا ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک دور میں مدینہ کی قیادت کرتے ہیں، مدینہ میں حکمرانی کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت کے لیے، صحابہ کرام کی بہتری کے لیے، صحابہ کرام کی ترقی کے لیے، مدینہ کو خوشنما اور مدینہ کو خوشحال بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہ یہاں آنے کے بعد مسجد نبوی میں ایک چبوترا قائم کرتے ہیں، اور اس چبوترے میں صحابہ کرام کو تعلیم سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کئی ایک کام کرتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا کام آپ مدینہ پہنچتے ہی یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور جو غریب محتاج مسکین صحابہ کرام ہوتے ہیں ان صحابہ کرام کو تعلیم دیا جاتا ہے، اور وہاں رہ کر کے وہ بھوکے پیاسے اور کسی طریقے سے جی کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور آپ سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر، یعنی مدینہ پہنچنے کے 2 سال بعد غزوہ بدر، جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان سب سے بڑی جنگ شمار کی جاتی تھی، حق و باطل کا معرکہ، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا تھا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ جیت گئے تعداد کے کم ہونے کے باوجود، تو کافروں کو جو پکڑ کر کے لائے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم فدیہ نہیں دے سکتے ہو، پیسے دے کر جان نہیں چھڑا سکتے ہو، تو تمہارے پاس ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ مدینہ کے بچوں کو تم تعلیم دو، ہمارے بچے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی
10 بچوں کو پڑھائیں گے، اور جس دن مدینہ کے بچے پڑھنا سیکھ گئے تم سب آزاد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی بھی کی، اس کا انتظام بھی کیا، صحابہ کرام کے تعلیم کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ہر وقت صحابہ کرام جمع ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ کرام آتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے صحابی جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ان کے خوف کی وجہ سے، ان کی عظمت اور جلال کی وجہ سے، ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اور عورتیں حیا کرنے لگتی تھی عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت احترام کیا کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ تو یہ جلیل القدر صحابی جب مدینہ گئے ہوں گے تو یقیناً ان کی عمر 40-50 کے پاری ہو چکی ہوگی، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال کے چھوٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 سال کے بعد مدینہ گئے ہیں، یعنی 40 سے پار عمر ہو چکی ہے۔ پھر بھی تعلیم کا شوق دیکھیے، علم حاصل کرنے کی تڑپ دیکھیے۔ ایک اور صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں کے کاروبار ہیں، تجارت ہے، بال بچے ہیں، ہر دن اللہ کے رسول کے درس میں مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم دونوں یہ کرتے ہیں کہ ایک دن آپ جائیں، ایک دن ہم جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ہم جو کچھ سنیں گے آپ کو بتائیں گے، دوسرے دن آپ جائیں گے، آپ جتنا کچھ سیکھیں گے ہمیں بتا دیں گے، ہمیں بتا دیں گے۔ اور یہ سلسلہ تعلیم حاصل کرنے کا چلتا رہا، صحابہ کرام سیکھتے رہے، اور آپ نتیجہ دیکھیں گے، نتیجہ دیکھیں گے آپ صحابہ کرام کی سیرت کو آپ پڑھیے، سیرت کو آپ پڑھیے۔ یہ چند سالوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آدھی دنیا کے حکمراں بن گئے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کا دور ختم ہوتے ہوتے آدھی دنیا کے بادشاہ بنے یہ صحابہ کرام، جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے کی تھی۔ اس چبوترے میں غربت کی زندگی گزار کر جن صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کیا تھا، ان صحابہ کرام میں مجاہد بنے، جانباز سپاہی بنے، دین کے بڑے بڑے عالم بنے، مفسر قرآن بنے، محدث اعظم بنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسی شخصیتیں وہاں سے پیدا ہوئیں۔ اور اس طریقے سے اگر آپ میدان کارزار کے سپاہی کو بھی دیکھیں گے تو آپ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کو پائیں گے جنہوں نے تربیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ سے پائی، اور پھر دنیا کو علم سے، دنیا کو اچھے اخلاق سے، دنیا کو اسلام کی روشن تعلیمات سے بھر کر کے رکھ دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ تعلیم کا نتیجہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام مدینہ میں گئے تھے، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام فرمایا کہ صحابہ کرام مالدار بن گئے۔ وہ مالدار عبد الرحمن بن عوف کے واقعات کو آپ سنے ہوں گے، اور دوسرے صحابہ کرام کے روشن واقعات کو، کہ آئے تھے غربت کے زمانے میں، کچھ بھی نہیں تھا، کاروبار کا راستہ بتایا گیا، کاروبار اور تجارت کا طریقہ بتایا گیا، محنت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور مالدار بن جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں، جب سخت دھوپ اور گرمی کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک جانے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی۔ آخری غزوہ، بڑا ہی اہم غزوہ، صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 30,000، ایسے موقع پر پیسے کی سخت ضرورت ہے اور انتظامات کی سخت ضرورت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی صورت میں ڈھیر سارے سونے، چاندی، گھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں صدقہ و خیرات کے نام پر۔ آئے تھے یہ بھی ہجرت کر کے، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ میں تجارت شروع کرتے ہیں، ایمانداری کی تجارت، سچائی کی تجارت، اسلام کی روشن تعلیمات کی روشنی میں تجارت کرتے ہیں، اور چند سالوں میں مدینہ کے مالدار لوگوں میں بن جاتے ہیں اور اتنا صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کر لے وہی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی کہ کوئی چیز عثمان غنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے بھائیوں، مدینہ میں جب تعلیم کا انتظام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے ذریعہ وہاں کی حالت کو درست کیا اور آنے والی نسلوں کو درست کیا۔ یہ کس چیز کی بدولت؟ ہم نے جو آپ کے سامنے بات رکھی
کہ صحابہ کرام آدھی دنیا کے حکمراں ہو گئے، کیا دولت کی بنیاد پر، کیا گنڈا گردی کی بنیاد پر، کیا مال اور کیا پہنچ کی بنیاد پر؟ نہیں، ایسی تربیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی ٹریننگ دی تھی، ایسی تعلیم اور ایسا شکشا ملا تھا ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ سے کہ دنیا میں کیسے حکمرانی کرنا ہے، دنیا کے لوگوں کو کیسے اپنا تابع بنانا ہے، دنیا کے لوگوں میں کیسے خوشحالی پیدا کرنی ہے۔ ان ساری چیزوں کی تربیت، ان ساری تعلیمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں کا مرکز تھا، یہودیوں کا گڑھ تھا، وہ مدینہ اب اسلام کے دامن میں آ گیا۔ صحابہ کرام خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، اور آج بھی ابھی چند دنوں کے پہلے کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے تمام جگہوں میں سب سے سیف، محفوظ اور امن والی جگہ مدینہ ہے۔ ابھی رپورٹ آئی ہے، مجھے لگ رہا ہے ہفتہ دن بھی نہیں گزرے ہوں گے، تمام دنیا کے ملکوں میں سب سے محفوظ، سب سے امن والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مدینہ ہے، اور اس کی مثال یہ پیش کیے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے وہاں کہ آدمی 1:30 بجے 2 بجے رات تنہا سفر کرتا ہے، لیکن کوئی اس کو روکنے والا اور نقصان پہنچانے والا نہیں۔ آپ رات میں بھی چلیں گے تو مدینہ ایسا لگے گا کہ دن ہی ہے، جس طریقے سے ہم یہاں دن میں گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، چہچہاہٹ کو دیکھتے ہیں، خوشنما منظر کو دیکھتے ہیں، آدھی رات بھی ویسا پرسکون ماحول آپ کو نظر آئے گا مدینہ کے اندر۔ تو یہ تمام دنیا کی جگہوں میں اب بھی سب سے امن والی جگہ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کے صحابہ کرام کی آمد کی برکت ہے، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کی جو تربیت تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی وہ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے پرامن جگہ ہے، سب سے سکون والی جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم میں تعلیم نہ ہو، جب تک کہ اس قوم میں شکشا نہ ہو۔ ہم اگر چاہتے ہیں علاقے کے بچے ٹھیک ہوں، ہمارا علاقہ سدھر جائے، یہ شراب پینے کا جو سلسلہ ہے، جوا کے اڈوں میں بیٹھنے کا جو سلسلہ ہے، چغلی، غیبت، لعن طعن کر کے، اور بچوں جو برائیوں میں مبتلا ہو کر جو ہمارے بچے جی رہے ہیں، اگر اس میں کوئی چیز تبدیلی لا سکتی ہے وہ تعلیم ہے۔ بچوں کو مصروف کر دیجئے آپ تعلیم میں، صبح سے لے کر مدرسہ بھیجیے، مدرسے سے چھٹی ہوتے ہی آپ اسکول بھیج دیجئے، وہاں سے چھٹی ہوتے ہی ٹیوشن کا انتظام کر دیجئے، آدھے 1 گھنٹہ عصر کے بعد کھیلنے کا وقت دیجئے، مغرب کے بعد پھر اس کی تیاری میں لگا دیجئے، عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً سلا دیجئے، فجر میں اٹھا کر کے کھانے پینے کا انتظام کر کے پھر مدرسہ بھیج دیجئے۔ پورا بچہ ہمارا سسٹم سے رہے گا، ہمارے لیے دعا بھی کرے گا، اچھا انسان بن کر علاقے میں سامنے بھی آئے گا، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، آپ بھی برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ آج اکثر ماں باپ، ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ شکایت کرتے ہیں بچہ بڑا بدماش ہے، بچے کھلا نہیں رہے ہیں، ہماری بہو اور ہمارے بیٹے بدماش ہو گئے ہیں، ستاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہی، بچے ہرگز نہیں ہیں۔ آپ نے جو طریقہ سکھایا تھا، جس مقام تک پہنچایا تھا، جو آپ نے تربیت کی تھی، وہ نتیجہ آپ کو مل رہا ہے۔ آپ نے بچوں کو سکھایا تھا لعن طعن، مار پیٹ، گالی گلوچ، دوسرے سے بدتمیزی، برے طریقے سے پیش آنا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، پیٹنا، ستانا، آج وہی نتیجے پہلے آپ ہی کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہی نتیجہ پہلے آپ ہی کو مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ میری ایک بات کو یاد رکھیں، ہر شخص تقریباً 500 کماتا ہے، صرف 1 دن کی حاضری ایک بچے پر لگائیں مہینے میں، 1 دن کی حاضری آپ 500 لگائیں اپنے بچے کے لیے 1 مہینے میں، 2 ٹیوشن کا انتظام ہو جائے گا، 2 ٹیوشن کا، یا مدرسے میں بھی پڑھتے ہوں، پیسے دے کر کے پڑھائیے، تعلیم میں کمزوری نہ آئے، ہمارے جیب سے پیسے خرچ ہوں، چند سال آپ پیسے لگائیں گے، یقین مانیے اگر آپ کا بچہ کچھ بن گیا تو چند مہینوں میں آپ کی وہ ساری محنتیں جو آپ نے پیسے خرچ کیے تھے، وہ سارے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو ملے گی، جب اس کے پاس تعلیم ہوگی، جب آپ کے بچے کچھ سیکھ کر آئیں گے، اس کے اندر اخلاق ہوں گے، آپ کا ادب کرے گا، احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے گا، آپ کو والد محترم کا جو درجہ ہوتا ہے، بڑوں کا جو درجہ ہوتا ہے، وہ درجہ آپ کو دے گا، آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ ہر چیز دولت سے نہیں خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ سکون سب سے بڑی دولت ہے، اطمینان دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک انسان لاکھوں میں کمائے لیکن اگر اسے نیند نہ آئے، وہ دولت کس کام کی؟ دوسرا انسان جو جھوپڑی میں جیتا ہو، چند پیسے کماتا ہو اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہو، میں سمجھتا ہوں یہ اس مالدار سے بہتر ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہے، اس کی زندگی میں اطمینان ہے، یہ چین کے ساتھ جیتا ہے،
اس لیے آپ اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سدھر جائے، ہمارا ماحول سدھر جائے، ہمارے علاقے میں تبدیلی آئے، یہ برائی ختم ہو کر کے علاقے میں اچھائی آئے، تعلیم دیجیے، اچھا انسان بنائیے، بچوں کو تعلیم سے جوڑیے۔ ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، یہ نہ کہیے کہ بچے ہمارے بات نہیں مانتے ہیں، ضرور مانیں گے۔ بچپن سے آپ ٹریننگ دیجیے۔ ہمارے یہاں مکتب موجود ہے، ٹیوشن کے انتظامات موجود ہیں، تینوں گاؤں میں اسکول موجود ہے، پھر میرے بھائیوں کیوں ہمارے بچے برباد ہو جا رہے ہیں؟ چند سالوں سے آپ دیکھ لیں، بڑے مشکل سے آپ کو چند ایک نوجوان نظر آئیں گے جو کسی طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 100 میں سے اگر 10 نکل گئے تو غنیمت جانیں، غنیمت جانیں۔ کچھ سالوں پہلے یہ حالت نہیں تھی علاقے کی، یہ حالت نہیں تھی علاقے کی۔ آج ماں باپ نے اپنے بچوں پر توجہ دینا چھوڑ دیا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچنا اور اپنے بچوں کی فکر کرنا چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالت آ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالت آ چکی ہے۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو ہفتے میں 2-3 دن گوشت نہ کھاتے ہیں؟ 1000 روپیہ ہر شخص خرچ کرتا ہے گوشت کھانے میں ہر ہفتہ تقریباً۔ اور وہی ماں باپ اگر آپ کہیں کہ کہیں آپ ٹیوشن کا انتظام کیجئے، 200 مہینہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مولوی صاحب بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، 300 مانگ رہے ہیں، 500 مانگ رہے ہیں ایک مہینے میں۔ میرے بھائیوں، آپ ایک دن میں 500 کماتے ہیں، اگر ایک عالم، ایک ماسٹر اگر ایک مہینہ آپ کے بچوں کے پاس 1-1 گھنٹہ وقت دے، اچھا انسان بنانے کے لیے، تربیت سکھانے کے لیے، جینے کا سلیقہ بتانے کے لیے، اگر مہینے بھر میں وہ 500 مانگتا ہے، وہ زیادہ ہو گیا، وہ زیادہ ہو گیا۔ ان کی محنت کی کوئی قدر نہیں، ان کی محنت کی کوئی قدر نہیں۔ آپ کے بچوں کو جو بنا رہے ہیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ کھانے میں ہمارے بچے اگر ہم کو 100 کے بجائے 500 مانگے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن تعلیم میں مانگے تو بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، نظریے کو بدلیے، سوچ کو بدلیے، جس میں اچھا نتیجہ ملے گا وہ کام کیجیے، وہ کام کیجیے، دنیا میں ملے نہ ملے۔ اگر بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، آپ مر بھی جائیں گے تو دعا ضرور کریں گے، وہ دعا ضرور کریں گے۔ یہ بچے اگر آپ دنیا میں آپ ان کو سکھائے ہیں، انجینئر بنائے ہیں، ڈاکٹر بنائے ہیں، ہم کسی پر عیب نہیں لگاتے ہیں، آپ نے دنیا کا ہر فن ان کو سکھا دیا ہے، لیکن آپ نے اگر دینی تعلیم نہیں دی ہے، آپ مر جائیں گے، کبھی بھی آپ کے بارے میں فکر نہیں کریں گے، کبھی بھی فکر نہیں کریں گے۔ الا ماشاء اللہ، اگر کوئی اللہ والے ایسے ہوں گے جو واقعتاً مرنے کے بعد بھلے ہی دینی تعلیم سے دور ہوں لیکن ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہوں اور دعا کرتے ہوں، ورنہ اکثر ہم اور آپ خود ہی جھانک کر کے دیکھیں کہ کتنا دعا کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کتنا دعا کرتے ہیں، لیکن عالم دین کے بارے میں یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ زندگی کے آخری موڑ تک یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ماں باپ کے ساتھ اپنی نسلوں کے کئی نسلوں تک کے لیے وہ دعائیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے مرنے کے بعد ماں باپ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، اگر کچھ دے سکتے ہیں تو یہی دعاؤں کا ہدیہ ہے، دعاؤں کا تحفہ ہے، یہی انعام ہے، ہمارے زمانوں سے نکلے ہوئے یہی الفاظ ہیں۔ ہم اگر ماں باپ کو کچھ دے سکتے ہیں موت کے بعد تو یہی دعاؤں کا تحفہ پہنچا سکتے ہیں، جو ان کو فائدہ ملے گا، جس سے ان کو اچھا نتیجہ ملے گا، اور قبر میں اللہ نہ کرے اگر کسی کو عذاب بھی ہو رہا ہو سکتا ہے اولاد کے دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کے اس عذاب کو ختم کر دے اور اس کو جنت دے دے۔ تو میرے بھائیوں، صرف دنیا کی ترقی کو نہ دیکھیں، آپ دین کو ترجیح دیں، بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ یقین مانیے، آپ دیکھ لیں، 1 مہینے صرف مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو رکھ لیں اور اس کے بعد ملاقات کرنے کے لیے مدرسہ آپ چلے جائیں، صرف 1 مہینے کی بات میں کرتا ہوں، اور وہی بچہ آپ اسکول میں رکھیں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس سلیقے سے، جس محبت سے، جس ہمدردی سے، جس عاجزی سے یہ بچہ جس کو مدرسے میں آپ نے داخل کیا تھا آپ سے ملاقات کرے گا، اسکول کا بچہ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو پیسے کماتے، جو لاکھوں کما کر کے آپ دے رہے ہیں، جو بچے آپ کو دے رہے ہیں، وہ بچہ وہ ادب کبھی نہیں کر سکتا ہے، اس ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے۔ کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ انسان اصل دل ہی کو سکون چاہتا ہے، آپ کے وہ بچے آپ کے دل کو سکون پہنچائیں گے۔ آپ کو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو دعا ضرور کریں گے آپ کے لیے، جس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ باحیات رہیں تو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ضرور دیں گے، آپ کو فائدہ ضرور دیں گے۔ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگا اگر آپ کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں، گزارش ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، برباد نہ ہونے دیں اپنے بچوں کو۔ ان کا مستقبل اگر برباد ہوگا، آپ برباد ہوں گے۔ آج بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، چلنا مشکل ہے لیکن کمانے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیٹا ان کا سہارا تھا، وہ بیٹا بڑے ہوتے ہی، شادی کرتے ہی فوراً کہتے ہیں ماں باپ سے ہم الگ رہیں گے، یہ بڈھا بہت ستاتا ہے، بڈھا بہت کھانستا ہے،
ماں باپ بہت ستاتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مختلف بہانے لگا کر کے وہ فوراً آپ سے الگ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے بچے کی تعلیم اگر صحیح ہے، آپ نے اگر دین سکھایا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے بدمعاش نکل جائے تو 100 میں سے 1-2 کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اکثر آپ کو کچھ اگر نہیں دیں گے تو بڑھاپے کی حالت میں بھی بچے محبت سے پیش آئیں گے۔ تعلیم اگر ہوگی تو آپ کی قدر کو وہ سمجھیں گے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور قرآن اور حدیث میں ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، ان چیزوں کو آپ کے بچے سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، صرف میں نے یہ کہا ہے 1 مہینے کی کمائی میں 1 دن کی کمائی اپنے بچے کے لیے لگائیے، اس کی تعلیم کے لیے لگائی 1 دن کی کمائی صرف 500 روپے۔ اور عورتیں بھی یہ کر سکتی ہیں، عورتیں اگر اپنے کپڑے کے لیے، بال بچوں کے کپڑے کے لیے، دنیاوی خرچے کے لیے اپنے شوہروں سے، اپنے بچوں سے اگر ہزاروں روپے مانگ سکتی ہے اور لے سکتی ہے، تو کیا بچوں کی تعلیم کے لیے 1 مہینے میں 500 روپے نہیں لے سکتی ہیں؟ لے سکتی ہیں، لیکن اس جانب مائیں بھی توجہ نہیں دیتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہونے دیں، کما کر کے جلدی دیں گے، تعلیم میں لگائیں گے تو نتیجہ دیر سے ملے گا، لیکن ان کو نتیجہ الٹا ملتا ہے۔ جب وہ یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ بچے کچھ دیں گے، تب تک بچے خود ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ تعلیم دیں گے تو سہارا پائیں گے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ کے بچے سہارا آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کو سہارا نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کو آپ سامنے رکھیں کہ چند سالوں میں، صرف 10 سال مدینہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ نے دینی تعلیم پر توجہ دی، صحابہ کرام کی تربیت دی، اور مکتب ہی آپ سمجھ لیں، مسجد نبوی کے سامنے جو ایسا صحن تھا، ایسا چبوترا تھا، اسی چبوترے میں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور وہیں سے صحابہ کرام سیکھ کر کے گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ مکتب معمولی نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی بنا دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے جو توجہ نہیں دیتے، جو اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے اگر توجہ دیں تو یہیں سے، ہم بھی یہیں سے پڑھ کر گئے ہیں، ہم سے بڑے جو بڑے بنے ہیں وہ بھی یہیں سے تعلیم یافتہ ہو کر کے گئے ہیں اور آگے بڑھے ہیں۔ تو یہ معمولی نہیں ہے، یہاں سے بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، یہاں سے ہم کو کیا آگے کرنا ہے یہ طریقہ اور یہ تعلیم ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے، اس پر ہم اور آپ توجہ ضرور دیں کہ اگر یہ ہے تو بچوں کی تعلیم ہے۔ چند سالوں سے ہم نے کہا کہ تعلیم کا معیار اور تعلیم کا جو انداز ہے وہ گر چکا ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ یہ مدرسہ گر چکا ہے۔ اور میں صاف لفظوں میں کہوں، استاد محترم مولانا احمد حسین ریاضی رحمہ اللہ جب سے گئے ہیں، تب سے ہمارا یہ مکتب سمجھے کہ گر چکا ہے، پست ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ پڑھانے کا کوئی سسٹم ہے، نہ پڑھنے کا کوئی سسٹم ہے، نہ ماں باپ توجہ دیتے ہیں، نہ ذمہ دار توجہ دیتے ہیں، اور نہ ہی اساتذہ توجہ دیتے ہیں۔ بس وقت گزاری ہے، کھانا پوری ہے، ڈیوٹی دیتے ہیں کسی طریقے سے، وہ حاضری بنا کر چلے جاتے ہیں، کچھ بچے آتے ہیں رسمی طور پر وقت گزار کر چلے جاتے ہیں، کوئی وہ سسٹم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھے ہیں کہ باہر کے صحن بھی فل ہو جایا کرتا تھا، اندر 4 لائنیں بچھائی جاتی تھیں، مکتب کے اندر جو اندرونی حصہ ہے، اور ابھی آپ 1 لائن بھی نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اب ابھی 2-3 دنوں سے، ہفتوں سے کیا حالت ہے میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے چند 1 بچے آتے ہیں اور 1 گھنٹے آدھ گھنٹے میں فوراً چلے جاتے ہیں۔ اور اس دور میں ہم نے کہا کہ باہر میں 3 لائنیں اور اندر کا جو حصہ ہے اس میں 4 لائنیں، اور وہ بھی سختی کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی باہر کے چبوترے میں جگہ نہیں ملتی تھی اگر دیر سے آئے تو، اور 2 اساتذہ اس وقت بھی رہتے تھے۔ تو سسٹم اگر بہتر بنائیں، توجہ دیں، بچے ہمارے ہی پڑھیں گے، ہم جیسے کریں گے۔ ہمارے بچے کو اگر پڑھانا چاہیں تو ہم توجہ دے سکتے ہیں، فری میں بھی توجہ دے سکتے ہیں۔ یہ مکتب ہمارا فری کا ہے، کچھ بھی زیادہ نہیں لگتا ہے، ہفتے میں مٹھیا چاول تھوڑا سا دینا رہتا ہے، اور کبھی کبھار تعاون وغیرہ کرنا رہتا ہے۔ صرف توجہ دے کہ ہمارے بچے یہاں پڑھیں گے، پوچھیں کہ تعلیم کیوں نہیں ہو رہی ہے، اساتذہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں، کون ذمہ دار ہیں، کون صدر ہیں، کون ناظم ہیں، کیوں توجہ نہیں دیتے۔ 3 گاؤں کے لوگ ہیں، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود اگر ایک مکتب نہیں چل رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑا افسوس کی بات یہ ہے، میں صاف لفظوں میں کہوں کہ اس مکتب کے چندے کے لیے باہر جایا جاتا ہے۔ اتنی بڑی آبادی اگر 10-10 روپے دے دے اگر ایک نوجوان، تو یہ مدرسہ خوشحالی کے ساتھ چلنے لگے۔ اور اس میں آدمی باہر چندہ کرنے کے لیے جاتا ہے مکتب میں، جس میں صرف 1 سے 2 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، وہ بھی برائے نام۔ افسوس کا مقام ہے وہ جو ذمہ دار ہیں، افسوس کا مقام ہے وہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، کہ کیسے ہم نے اس مکتب کو بنا کر کے رکھ دیا ہے، کیسے بنا کر کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایسے کئی مکتب کو چلا سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے ہمارے علاقے کے اندر۔ ہم دنیاوی کاموں کے لیے کتنا ہزاروں لٹاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ دنیاوی کاموں کے لیے کتنا لگاتے ہیں، 10 کی جگہ 50 اور 100 لگاتے ہیں۔
جوا ہو، حرام خوری ہو اور دیگر کاموں میں ہم ڈھیر سارے پیسے لگاتے ہیں، تو کیا مکتب کے لیے، بچوں کی بہتری کے لیے ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ چند پیسے مکتب میں بھی دے دیا کریں اور مکتب کی جانب بھی توجہ دیں؟ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم سے ہی ترقی آئے گی۔ علاقے میں اگر کچھ بھی تبدیلی آ سکتی ہے تو صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے۔ آپ جتنا علاقے کو بہتر بنا سکتے ہیں تعلیم سے بنا سکتے ہیں، اس لیے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں۔ ہم نے سسٹم بتا دیا ہے، صبح سے شام تک آپ بچوں سے کام نہ لیں۔ آپ کے بچے نہیں تھے، کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ کا گھر چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ آپ کے کاروبار چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے؟ آپ کے پیٹ کا گزارا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اگر آپ کے بچے کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی چل رہی تھی، آپ کا گزارا ہو رہا تھا، تو چند سال کیا آپ قربانی اور نہیں دے سکتے ہیں اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے؟ اور ہم نے کہا اچھا نتیجہ ملے گا آپ کو، آپ بڑھاپے میں پچھتائیں گے نہیں، بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، 10-10 روپے کے لیے محتاج نہیں بنیں گے، گھر گھر میں شکایت کرتے نہیں پھریں گے کہ ہمارے بچے ہمیں ستا رہے ہیں، ہمارے بچے ہمیں مار رہے ہیں۔ اگر آپ اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تربیت دیں گے، اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم نے کہا اس کے مخالف نہیں ہے، صرف ایک بات ان کے بارے میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ پوری دنیا کی تمام تعلیموں کو حاصل کریں لیکن دین کو کبھی نہ بھولیں، دین کو کبھی نہ بھولیں۔ آج کچھ نوجوان دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، شریعت کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیتے ہیں، شریعت کا کھلواڑ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں، چونکہ یہ ہندوستان مختلف مذاہب کا سنگم ہے، امتزاج ہے تمام مذاہب کا، تو انسان دوسروں کے ساتھ رہ کر کے بھی ساری حرکتوں کو کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، غیروں کی پوجا بھی کرتا ہے، غیروں کے خاص تہواروں میں ان کی مبارکبادی، ان کے ساتھ شامل ہو کر خوشیاں منانا اور اس طریقے سے عقیدے کا سودا کرنا، مختلف قسم کی خامیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہیں لیکن آپ دین سے الگ نہیں ہوئے ہیں، دین ہی بنیاد ہے، یہ ابھی کبھی بھی آپ نہ بھولیں، یہ کبھی بھی آپ نہ بھولیں کہ اگر آپ کے پاس دین ہے تو دنیا ہے، دین ہے تو دنیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، بے دینی پیغام فنا ہے، دین ہے تو خوشحال ہے دنیا۔ اگر دین ہے تو دنیا بھی خوشحال، ورنہ دین اگر نہیں ہے تو دنیا بھی برباد۔ اس لیے عقیدے کا سودا نہ کریں۔ آپ دنیا میں جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھیں، لیکن اللہ کا نیک بندہ بن کر کے رہیں، عبادت گزار بندہ بن کر کے رہیں، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزاریں، تاکہ کہیں بھی آپ کو ٹھوکر کھانا نہ پڑے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان تعلیم حاصل کرے گا، ترقی حاصل کرے گا، قوم میں تبدیلی لائے گا، علاقے میں تبدیلی پیدا کرے گا، یہ کیا خبر تھی کہ وہ خود بے دین ہو جائے گا۔ یہ ہمارے علاقے کی حالت ہے۔ جو نوجوان دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں، سچے اور پکے مسلمان بن کر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی کے شعر کو سامنے رکھیں کہ ہم یقیناً آپ کی تعلیم اور ترقی پر خوش ہیں، لیکن اس وقت جب آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دین سے جڑے رہیں، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، چاہے کیسے بھی موڑ آ جائے، کیسے بھی نازک حالات آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔